اللہ نہیں تو کیا ہے؟ آپ کہیں کہ جی انسان ہیں، 5 12 14 انسان بھی نہیں ہے۔ بات میں یہاں کروں گا، سوچنا آپ نے گھروں میں جا کر ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ وہ اللہ ہے، 5 12 14 اللہ نہیں۔ تو کوئی کہے جی وہ انسان ہے، تو وہ انسان بھی نہیں۔ کوئی کہے وہ آدمی ہیں، 5 12 14 آدمی ہیں، تو وہ آدمی بھی نہیں۔ نسیم میاں، 5 12 14 اللہ نہیں، تو کیا ہیں؟ انسان ہیں، انسان بھی نہیں۔ مظہر میاں جی، اصغر میاں شاہ جی، وہ انسان بھی نہیں، اس لیے کہ جب انسان بنا ہے وہ اس سے پہلے کے ہیں۔ جب انسان نہیں تھا 5 12 14 اس وقت بھی تھے، ایسا ہے؟ کیوں جی میاں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کچھ کہ جب انسان بنا ہے 5 12 14 انسان بننے سے پہلے تھے۔ کیوں مانک میاں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب نہ زمین تھی، جب نہ آسمان تھا، جب نہ مشرق تھی، جب نہ مغرب تھی، جب نہ عرش تھا، جب نہ فرش تھا، جب نہ لوح تھی، جب نہ کرسی تھی، جب نہ سرادقات تھے، جب نہ حجابات تھے، جب نہ انوار کے سمندر تھے، جب نہ تحت الثری تھا، جب نہ عرش اولی تھا، جب نہ ملائکہ تھے، نہ کروبیین تھے، جب نہ سمندر تھے، جب نہ دریا تھے، 5 12 14 تب بھی تھے۔ انسان کل بنا ہے، انسان تو کل بنا ہے۔ آدمی تو حضرت آدم سے بنے ہیں۔ آدمی کب بنا ہے؟ آدمی کب بنا ہے؟ پہلا آدمی کون ہے؟ حضرت آدم۔ پہلا آدمی حضرت آدم۔ حضرت آدم سے آدمی بننا شروع ہوئے، 5 12 تب بھی تھے جب آدم بھی نہ تھا۔ تو جب 5 12 14 میاں جی تب بھی تھے جب آدمی بھی نہ تھا، تو پھر یہ آدمی تو نہ ہوئے۔ پہلا انسان آدم، جب آدم بنا ہے پانی مٹی آگ ہوا 4 عناصر سے بنا آدم۔ جب آدم بنا ہے یہ اس سے بھی پہلے تھے۔ توجہ ہے جی؟ تو پھر یہ آدمی بھی نہیں، انسان بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ اللہ بھی نہیں، آدمی بھی نہیں، انسان بھی نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ میاں کے 99 نام ہیں، رحمان، غفار، ستار، ایسا ہے؟ 99 نام ہیں۔ ان 99 ناموں میں ایک نام ہے رب الارباب۔ اللہ میاں کا ایک نام میاں جی ہے رب الارباب۔ اس کا مطلب ہے رباں دا رب، ربوں کا رب، یعنی کچھ ایسے رب ہیں جن کا وہ رب ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سننا یہاں ہے، سوچنا گھر جا کے یا ڈیرے پہ یا بسترے میں، گرم گرم بسترے میں بیٹھ کے سوچئے گا میں نے کیا بات کی ہے۔ وہ ہے رب الارباب، ربوں کا رب۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں دنیا سے اصغر میاں، کہ وہ ربوں کا رب ہے، وہ رب کون ہے جن کا وہ رب ہے؟ نسیم میاں، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹھک میں جن پولیس والوں کے بیچ میں آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان سے ایک سمپل سوال کریں کہ رب الارباب اس کا لقب ہے یا نہیں؟ اس کا ایک نام رب الارباب، ربوں کا رب۔ مسلمانوں وہ رب دکھاؤ جن کا وہ رب ہے۔ وہ رب کون ہیں جن کا وہ رب ہے، یعنی ایک سے زیادہ رب ہیں جن کا پھر اللہ رب ہے۔ تو آل محمد سے بڑا گھر مجھے دکھاؤ۔ آل محمد سے بڑا کوئی گھر ہے دنیا میں؟ اگر رب ڈھونڈنے ہیں تو پھر اس گھر میں ڈھونڈو۔
اس گھر میں ڈھونڈو. رب کی صفتیں ہیں, رب صفتوں سے پہچانا جاتا ہے, اللہ دیکھا نہیں. ابھی منیر صاحب کہہ رہے تھے, ملک منیر, کہ کعبہ جو گھر بنا ہے خدا کا, اس میں خدا نے رہنا تھا. کیوں جی؟ اس میں آ کے اس نے رات گزارنی تھی, آرام کرنا تھا, اس میں لیٹنا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو گھر بنایا کیوں؟ گھر بنا جاتا ہے گھر والوں کے لیے, جس نے گھر میں رہنا ہو, جس نے گھر میں اٹھنا ہو, جس نے گھر میں بیٹھنا ہو, جس نے گھر میں سونا ہو, جس نے گھر میں جاگنا ہو, جس نے گھر میں آنا ہو, جس نے گھر سے, توجہ ہے جی, تو گھر اس کے لیے بناتے ہیں. تو یہ کعبہ جو ہے یہ اس نے اس کے لیے بنایا ہے جس نے آنا تھا. توجہ رکھیے میری طرف. ایک درود بھیجیں محمد والی محمد پہ, ایک اور صلوات بھیجیں. آ جائیں, بسم اللہ. توجہ ہے جی. اللہ کا ایک نام ہے رب الارباب, ربوں کا رب. وہ رب کون ہے؟ جن کا وہ رب ہے. ایک سیاسی نعرہ لگا تھا, روٹی کپڑا اور مکان. ہم لوگوں کو دیں گے روٹی کپڑا اور, تو اب دیا یا نہیں دیا یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن نعرہ تو لگا, روٹی کپڑا اور مکان. قرآن کہتا ہے کہ جو کسی کے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے, انتظام کرتا ہے, وہ اس کا رب ہوتا ہے. جو کسی کے روٹی کپڑا اور مکان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, انتظام کرتا ہے, وہ اس کا رب ہوتا ہے. یہ قرآن ہے. سورہ یوسف, قرآن کی سورت, قرآن کی 12ویں سورت, اس میں حضرت یوسف, 4 مرتبہ حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا ہے. 4 مرتبہ حضرت یوسف نے, حضرت یوسف نبی ہیں, حضرت یوسف رسول ہیں, انہوں نے بادشاہ مصر کو مصر والوں کا رب کہا ہے. توجہ ہے جی. 2 قیدی جی, حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو مصر والوں کا رب کہا ہے, کیونکہ مصر کا بادشاہ مصر والوں کے کھانے پینے, روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام کرتا تھا. بادشاہ وہ ہوتا ہے, وزیر اعظم وہ ہوتا ہے, صدر وہ ہوتا ہے جو قوم کے بارے میں سوچو, ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں, ان کو کوئی پرابلم تو نہیں, ان کو کوئی مشکل تو نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو جو سربراہ, وہ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ بادشاہ ہو, وہ جو قوم کے بارے میں سوچتا ہے, قرآن کی روح سے وہ اس قوم کا رب ہے. یہ جو بات خان میاں کر رہے ہیں, یہ وہی بات ہر بندے پہ لاگو آتی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ مجھ پر تو ایسے رحم کر جیسے بچپن میں ماں باپ نے رب بن کر مجھ پر رحم کیا. توجہ فرما رہے ہیں. ماں باپ نے بچپن میں کیا بن کر, نوکر بن کر, رب بن کر مجھ پر رحم کیا ہے. تو ان کا رب بن کر ان پر رحم کر, جس طرح انہوں نے رب بن کر مجھ پر رحم کیا. توجہ ہے کہ اب میں زیادہ دور نہیں جاتا, ٹائم بھی نہیں ہے. ایک لفظ ہے بڑا پیارا جو میرے دعوے کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں, رب آرینی کیفا تحیی الموتا, اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی ہے. رب آرینی کیفا تحیی الموتا, اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے جواب میں کہا, ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر, پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لیے. کیا کروں؟ ان کا قیمہ بنا, ان کی گردنیں کاٹ کے گردنیں اپنے پاس رکھ لے, باقی جو دھڑ ہے اس کا قیمہ بنا. قیمہ بن گیا. یا اللہ اب کیا کروں؟ کہا یہ پہاڑ ہیں,
ان پہاڑوں پر ان کا قیمہ بکھیر دے، ان کا قیمہ ان پہاڑوں پہ پھینک دے۔ وہ 10 پہاڑ تھے، 10 پہاڑوں پہ حضرت ابراہیم نے ان کا قیمہ پھینک دیا۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ کہا ان کی سریاں پکڑ، ان کی سریاں پکڑ کے بلا، مور ادھر آ۔ آپ سردی محسوس کر کے بیٹھے ہیں، بنایا ہے قیمہ، قیمہ بنا دیا، قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ پھینک دیا، سریاں ہاتھ میں پکڑی اور سریاں پکڑ کے اللہ کہہ رہے ابراہیم بلا، مور ادھر آ۔ تو مور کے قیمے کے اجزاء جہاں جہاں تھے اکٹھے ہو کے مور اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، مور کا دھڑ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ مور کو بلایا تھا، وہ دھڑ اکٹھا ہو کے آپ کے اپنی سری سے لگ گیا، مور مکمل ہو گیا۔ پھر دوبارہ کہا کوا غراب ادھر آ، کوا اے کاں، اس کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اکٹھا ہو کے جب دھڑ مکمل ہو گیا آ کے اپنی سری سے لگ گیا، مور بھی مکمل، کوا بھی مکمل۔ فاختہ ادھر آ، فاختہ کا دھڑ بننا شروع ہو گیا، آ کے اپنی سری سے لگ گیا۔ مرغ ادھر آ، مرغ کا مرغا، اس کا دھڑ بننا شروع ہو گیا، آ کے اپنی سری سے لگ گیا۔ جب یہ چاروں لگ گئے اور زندہ ہو کے اڑ گئے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے جی، میں ایسے زندہ کرتا ہوں۔ یہ قرآن کا قصہ ہے۔ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول ہے، معصوم ہے، صاحب صحیفہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کس سے کہا تھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ رب سے، اللہ سے نہیں کہا، رب سے کہا رب ارنی، رب میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح بزم لگی تھی، میرا چھٹا امام بیٹھا تھا، سامنے سینکڑوں کا مجمع تھا، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے فرزند رسول 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے فرزند رسول وہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اللہ نے زندہ کروائے تھے وہ 4 کون سے تھے؟ میرا امام فرماتا ہے خالی نام پوچھنا ہے یا میں وہ کر کے بتا دوں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ خالی ان 4 پرندوں کا، خالی ان 4 پرندوں کا نام پوچھنا ہے یا میں وہ دوبارہ کر کے دکھا دوں؟ مولا اس سے اچھا کیا ہے کہ آپ کر کے دکھا دیں۔ میرا مولا جہاں کھڑا تھا، میرے مولا جنگل میں تو نہیں کھڑے تھے، شہر میں، مدینے میں تھے، آبادی میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، وہیں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مور ادھر آ۔ اب ظاہر ہے ساتھ میں چڑیا گھر بھی نہیں تھا کہ چڑیا گھر کے جنگلے میں سے موڑ اڑ کے آ گیا ہو، جہاں بھی مور تھا میرے امام نے بلایا مور ادھر آ، مور آ گیا۔ کوا ادھر آ، کوا آ گیا۔ فاختہ ادھر آ، فاختہ آ گئی۔ مرغا ادھر آ، مرغا بھی آ گیا۔ یہ 4 آئے میرے امام کے بلانے پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جانور میں بھی امام ہو، معصوم بلائے تو آ جاتا ہے۔ توجہ ہے، اگر حیوان میں بھی ایمان کی رتی ہو اور امام بلائے، معصوم بلائے تو وہ جہاں بھی ہوتے ہیں آ جاتے ہیں۔ میرے امام نے ان 4 کا قیمہ کروایا غلام سے، 4 کی سریاں رکھ لیں، فرمایا دور جا کے مدینے کے باہر ان کا قیمہ پھینک دے، ان کا قیمہ مدینے کے باہر جا کے بکھیر دے۔ اس نے بکھیر دیا۔ وہیں کھڑے ہو کے میرے امام فرماتے ہیں اب ادھر دیکھو بھائی، مجمع نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں مور ادھر آ۔ جہاں جہاں مور کے ذرے تھے وہ اکٹھے ہو کے جسم بننا شروع ہو گیا، آ کے اپنی سری سے مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں غراب، کوا ادھر آ، فاختہ ادھر آ، مرغا ادھر آ۔ وہ 4 آ کے اپنی سریوں سے لگ گئے۔ تو اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں یہ تھے وہ 4 پرندے جو ابراہیم نے رب سے کہہ کے زندہ کروائے تھے۔ ہم ہیں وہ رب جن کا وہ رب ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہم وہ رب ہیں، ہم وہ ارباب ہیں جن کی مناسبت سے اس کو رب الارباب کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے جی دوستو، یہ ہیں رب۔ یہ موضوع میاں جی ایسا ہے کہ یہ پورا ایک عشرہ فضل میاں 10 مجلسیں ہوں تو پھر اس میں اس کو موضوع کو مکمل بیان کروں اور دنیا کو بتاؤں یہ انسان نہیں ہے، یہ آل محمد انسان نہیں ہے، انسان کل بنا ہے۔
یہ آدمی نہیں ہے، آدمی کل بنا ہے. یہ لوگ نہیں ہیں، لوگ کل بنے ہیں. یہ آمنوں یہی ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. مومن مسلمان کل بنے ہیں. یہ تب بھی تھے جب کچھ نہ تھا. توجہ ہے؟ یہ ارباب ہیں. ختم ہو گئی بات. اتنی بات جتنی میں نے آج کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پرانی بات بھی نہیں ہے. اگر نئی نہیں ہے تو پرانی بھی نہیں ہے. اس پہ جا کے سوچئے گا. مجلسوں میں جب کہا جاتا ہے علی رب، علی رب، دنیا برا مناتی ہے. وہی رب کتوں ہو گئے نا؟ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت میں یہی رب ہے. پڑھے لکھے جو دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک اور لفظ کہتا ہوں. رب کی لفظ اللہ کو سوٹ ہی نہیں کرتی. رب کی لفظ رب اللہ میاں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اللہ کے لیے رب کی لفظ سوٹ نہیں کرتی. وجہ یہ ہے کہ رب بننے کے لیے سامنے آ کے مثال بننا پڑتا ہے. رب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ربوبیت کی، پالنے کی صفت پائی جائے. ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ دوسرے کمرے میں رہتے ہیں، وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کمرے میں رہتا ہے. اب اس کو پالنا کیسے ہے کہ وہ اس کمرے میں رہیں تو یہ بچہ یہاں پل جائے گا؟ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو پالنے کے لیے ماں باپ کا سامنے آنا ضروری ہے، اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے، اس کی نگہداشت کرنی ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو سردی گرمی سے بچانا ضروری ہے، اس کی پیاس بھوک کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ماں باپ اس کمرے میں ہوں، پیدا ہونے والا بچہ اس کمرے میں ہو، تو وہ بچہ پل نہیں سکتا جب تک ماں باپ سر پہ نہ ہوں. اور جو سر پہ ہو کے پالے اسے کہتے ہیں رب. وجہ ہے نا جی؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کو ماں باپ نہ دیں، اکیلے جھولے میں اسے لٹا دیں اور اسے رکھ دیں اور اسے کہو جی خود پلتا رہو، پل جائے گا؟ اس کو پالنے کے لیے رب کا پاس ہونا ضروری ہے، رب کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، رب کا نظر آنا ضروری ہے، سردی گرمی سے بچانا ضروری ہے. اللہ کے لیے رب سوٹیبل نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی اللہ نہیں، علی رب ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی رب ہے. یہ ہے وہ جنہوں نے کائنات کو تہذیب سکھائی، کائنات کو پالا، پروان چڑھایا. جبریل جیسوں کو انہوں نے پڑھایا ہے، جبریل جیسوں کو. جب جبریل بنا ہے تو اس کو بھی آواز قدرت آئی، من انتا، تو کون ہے؟ من انتا و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو جبریل کی بھی آواز آئی، انتا انتا و انا انا، تو ہے، میں ہوں. تو ہے، میں ہوں. پھر آواز آئی من انتا و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ پھر بھی بولا من انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں. جب 3 مرتبہ تو میں ہو گئی، پردے سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور نے کہا یہ تو میں کیا لگا رکھی ہے؟ کہو انا عبدک الذلیل، انا عبدک الذلیل، انت ربی الجلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے. جبریل جیسوں کی تربیت انہوں نے کی ہے. انہوں نے جبریل جیسوں کو تعلیم دی ہے، تہذیب دی ہے، سکھایا ہے کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے. اگر میرا علی آ کر جبریل کو نہ بتاتا کہ خدا سے کلام کیسے کی جاتی ہے تو جبریل کو بھی پتہ نہ چلتا خدا سے کیسے باتیں کی جاتی ہیں، خدا سے کیسے بولا جاتا ہے. یہ ہیں وہ جو زمین پر اللہ کے نائب بن کر آئے، اللہ کے نائب قائم مقام بن کر آئے. آج ہمارا وزیر اعظم ملک سے چلا جائے کچھ دیر کے لیے کہ میں جی 1 ہفتے کے لیے اقوام متحدہ جا رہا ہوں، چلا جائے، تو اس کے جانے سے پہلے لازم ہے پاکستان کے آئین میں کہ پہلے قائم مقام وزیر اعظم بناؤ. پہلے قائم مقام وزیر اعظم کا کسی سے حلف لو کہ جب وہ چلا جائے پتہ چلے یہ ہے قائم مقام وزیر اعظم. اگر آل محمد زمین پر نہ آتے تو یہ زمین کا نظام نہیں تھا چل سکتا. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، کہتا تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا.
تو نہ ہوتا تو کائنات کو تعلیم کون دیتا؟ تعلیم کائنات کو سبق کون دیتا؟ کون سکھاتا؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، منافقت کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے۔ دوستو، بہت غلط لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں، ختم ہو گئی بات، صرف ایک سطر پڑھنی ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے ہم نے مدرسہ میاں جی کھول دیا ہے، مدرسہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں سب کو کہ اب مدرسے کا تعمیر آہستہ آہستہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ آپ سب لوگوں کی دعا بھی چاہیے، تعاون بھی چاہیے، تاکہ اب یہ مدرسے کا دوبارہ گیٹ دروازہ بند نہ ہو۔ تو ہم نے مدرسہ کھول دیا ہے، آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 محرم کتنی آپ نے زندگی میں کی؟ جب روز عاشور ختم ہو جائے تو دنیا ایک جملہ بولتی ہے، حسین کا امتحان ختم ہو گیا، زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ بھائی کا امتحان ختم، بہن کا امتحان، یہ جملہ بولتے ہیں۔ یہ انتہائی ابو جہلانہ جملہ ہے، یہ جہالت کا جملہ ہے۔ حسین یہاں امتحان دینے نہیں آئے، حسین کی بہن دنیا میں امتحان دینے نہیں آئی، انہیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارا امتحان کرنے کے لیے کہ یہ جو میری جگہ میرے قائم مقام بن کے آئے ہیں، تم ان سے سلوک کیا کرتے ہو۔ یہ امتحان لینے آئے ہیں، یہ امتحان دینے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا رسول پتھر پھینکتا ہے تو آواز پروردگار آتی ہے، ما رمیت اذ رمیت، حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ جس سے تو نے پتھر پھینکے یہ ہاتھ میرا ہے۔ اور لوگ جب بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں تو میرے رسول کا ہاتھ اوپر، بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے، تو اس وقت آواز پروردگار آتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پہ آمنہ کے بیٹے کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، اس کی آنکھیں کس کی آنکھیں ہیں؟ توجہ ہے نا؟ اس کی زبان کس کی زبان ہے؟ اس کا چہرہ کس کا چہرہ ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ ید اللہ ہے، یہی عین اللہ ہے، یہی اذن اللہ ہے، یہی لسان اللہ ہے، یہی جنب اللہ ہے، یہی روح اللہ ہے، یہی نفس اللہ ہے۔ اب جو سلوک دنیا ان سے کرے گی تو وہ ان سے نہیں کر رہی، وہ اللہ سے کر رہی ہے۔ جو سلوک دنیا ان سے کرے گی وہ حقیقت میں کس سے کر رہی ہے؟ اللہ سے کر رہی ہے۔ جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہو، ان کا چہرہ ان کا چہرہ ہے، تو اب اس ظالم سے پوچھ، تو نے یہ تماچا جو مارا ہے کس کے چہرے پہ مارا ہے؟ سمجھ گئے نا جی؟ اب جو آل محمد کو تماچا مارتا ہے وہ اللہ کے چہرے پہ تماچا مار رہا ہے، وہ تماچے رخسار توحید پہ پڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے کچھ سوچ کر دنیا کو بتانے کے لیے، دیکھنا میری طرف صرف ایک سطر پڑھنی ہے۔ ایک دن کھڑے ہوئے صحابہ کی بزم میں، اور میرے پاک رسول نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، او صحابیو سنو، تم جانور رکھتے ہو گھروں میں؟ جی یا رسول اللہ، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ اونٹنی، یہ خچر، یہ گھوڑا رکھتے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں، سنو، آج سے میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، کبھی بھی جانور کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ جو پہنچ گئے ہیں میری بات تک، وہ میری بات کو سمجھ گئے ہیں۔ پیغمبر اٹھے، درد بھرے لہجے میں کہتے ہیں، آج کے بعد جو جانور گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، اس کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا، جانور کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، جب تم تماچا مارتے ہو اس کی عزت نفس خاک میں مل جاتی ہے۔ پھر پاک پیغمبر نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے مسئلہ بتانا تھا، بتا دیا، اب روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں، آج میں یہاں کھڑے ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں جانوروں کو نہ مارنا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں غیب کے پردے میں، کل میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی، تم ان کے منہ پہ تماچے مارو۔
अला लानतुल्लाह अलल कौम। दुआ है मेरे परवरदिगार से माल के दो जहां